اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں دل نرم ہو، عبادت میں لذت آئے اور گناہ کمزور پڑ جائیں تو پہلی شب کے یہ چند اعمال مت چھوڑیں، کیونکہ جو پہلی رات کھو دیتا ہے وہ پورے رمضان کی رفتار کھو دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو قدم با قدم بتاؤں گا کہ ان اعمال کو کیسے انجام دیں جنہیں بڑے بڑے عرفاء اور بزرگ علماء انجام دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام مومنین کو ایڈوانس میں ماہ مبارک رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب کو روایات کے مطابق چند اعمال کو انجام دینا مستحب ہے، جو یہ ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کے چاند کو دیکھتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین مختلف دعاؤں کو پڑھتے۔ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ ہو کر اس دعا کو پڑھتے: اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام والعافیة المجللة ودفاع الاسقام والعون على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم سلمنا لشهر رمضان وتسلمه منا وسلمنا فيه حتى ينقضي عنا شهر رمضان وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا۔ اے اللہ، اس مہینے کو ہمارے لیے نیا کر دے، امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، اور ایسی مکمل ہر طرف سے ڈھانپ لینے والی تندرستی عطا فرما کہ بیماریوں کے مقابلے میں ہماری حفاظت بن جائے۔ اور اے اللہ، ہمیں نماز کی توفیق دے، روزے کی طاقت عطا فرما، شب زندہداری کا ذوق عطا فرما، اور قرآن کی تلاوت کو ہمارے لیے نور بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں رمضان تک سلامت پہنچا دے اور رمضان کو ہم سے سلامت قبول فرما، اور اس مبارک مہینے میں ہمیں اس طرح سلامت رکھ کہ جب رمضان ہم سے گزر جائے تو ہمارے گناہوں سے درگزر کر چکا ہو، ہمیں اپنی مغفرت عطا کر چکا ہو، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے چکا ہو۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھو تو اس دعا کو پڑھو: اللہم قد حضر شہر رمضان وقد افترضت علینا صیامہ وانزلت فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم أعنا على صيامه وتقبله منا وسلمنا فيه وسلمنا منه وسلمه لنا في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير یا رحمان و یا رحیم۔ اے اللہ، ماہ مبارک رمضان آ گیا ہے اور تو نے اس کے روزے ہم پر واجب کر دیے ہیں، اور تو نے اسی مہینے میں قرآن نازل فرمایا ہے جو سراسر ہدایت ہے، ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معیار ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس رمضان کے روزے رکھنے میں مدد عطا فرما، اور ہماری یہ عبادت ہم سے قبول فرما، اور ہمیں اس مہینے میں بھی اور اس کے بعد بھی سلامتی عطا فرما، اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی اور خیر کا مہینہ بنا دے۔ اپنی جانب سے آسانی کے ساتھ اور مکمل تندرستی کے ساتھ، بے شک تو ہر چیز پر قادر اور بہت زیادہ عطا کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھ کر اس دعا کو پڑھنا چاہیے: ربی و ربک اللہ رب العالمین اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام والمسارعة الى ما تحبه وترضى اللہم بارک لنا فی شہرنا ھذا وارزقنا خیرہ وعونہ واصرف عنا ضرہ وشرہ وبلاءہ وفتنتہ۔ میرا بھی اور تیرا بھی رب اللہ ہے، وہی رب العالمین ہے۔ اے اللہ، اس مہینے کو ہمارے لیے نیا کر دے، امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، اور ہمیں اس طرف تیزی سے بڑھنے والا بنا دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ، اس مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور اس کی خیر اور اس کی مدد ہمارے حصے میں لکھ دے۔ سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام ماہ مبارک رمضان کے چاند کو دیکھ کر اس دعا کو پڑھتے۔ اس دعا کو آپ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 43 میں اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔
روایات میں بیان ہوا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب کو غسل کرنا مستحب ہے اور اس پر بہت تاکید ہوئی ہے، اور اس غسل سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اگلے ماہ رمضان تک انسان کے جسم میں خارش نہیں ہوتی۔ اس شب کے مستحب اعمال میں سے ایک عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت انجام دینا ہے، جس کے عظیم آثار ہیں۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ جو اس شب امام حسین علیہ السلام کی بامعرفت زیارت انجام دے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس سال اسے تمام حج کرنے والوں اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس شب کا ایک اور مستحب عمل یہ ہے کہ انسان اس 2 رکعت نماز کو انجام دے۔ دونوں رکعتوں میں سورہ حمد کے بعد سورہ انعام پڑھی جائے گی، اور نماز کی نیت یہ ہوگی کہ 2 رکعت نماز شب اول ماہ مبارک رمضان پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اور اس نماز کا اثر یہ ہے کہ اللہ اس نماز کی برکت سے انسان کے حاجات کو پورا فرماتا ہے اور انسان کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے جن سے انسان کو ڈر لگتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں 1000 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، اور اس 1000 رکعت نماز کو اس ترتیب سے پڑھنا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں ہر رات 20 رکعت نماز پڑھی جائے۔ البتہ ان نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر پھر دوسری نماز شروع کی جائے، اور ان 20 رکعتوں کی ترتیب یہ ہے کہ 8 رکعت نماز مغرب کے بعد اور 12 رکعت نماز عشاء کے بعد ادا کی جائے، اور آخری عشرے میں ہر رات 30 رکعت نماز پڑھی جائے، 8 رکعت نماز مغرب کے بعد اور 22 رکعت نماز عشاء کے بعد۔ یوں یہ تمام نمازیں ملا کر 700 رکعات بنتی ہیں، اور جو باقی 300 رکعات بچتی ہیں انہیں شبہ قدر میں 19ویں قرات، 21ویں قرات اور 23ویں قرات 100 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ اس طرح مجموعی طور پر 1000 رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب میں دعائے جوشن کبیر کو توجہ اور سمجھ کر پڑھنے پر بہت تاکید ہوئی ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور عرض کیا، اللہ آپ کو سلام پہنچاتا ہے اور فرماتا ہے جو شخص خالص نیت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کے آغاز میں دعائے جوشن کبیر پڑھے، اللہ تعالیٰ شب قدر کو اس کے حصے میں لکھ دے گا اور اس کے لیے 70,000 فرشتے پیدا کرے گا جو اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں، اور ان فرشتوں کا ثواب اسی بندے کے نامہ عمل میں قرار دیا جائے گا۔ اے محمد، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا، اور وہ اللہ سے جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں چونکہ انسان اللہ کی دعوت میں جا رہا ہے تو لازم ہے کہ روحانی نجاسات سے پاک ہو کر اس دعوت میں شریک ہو، اور گناہوں کی بخشش اور روحانی نجاسات سے پاک ہونے کا طریقہ نماز توبہ پڑھنا ہے، جس کا طریقہ اور انداز یہ ہے۔ اس نماز کو نماز توبہ کی نیت سے ادا کرے، اور یہ نماز 4 رکعات پر مشتمل ہے جسے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت کے بعد سلام دے اور دوسری رکعت ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کی جائے۔ جب 4 رکعت مکمل ہو جائے اور انسان سلام دے دے تو اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ورد کرے، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد اس ذکر کو پڑھے، یا عزیز و یا غفار اغفر للذنوب وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ روایت میں بیان ہوا ہے کہ جو اس نماز کو توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ انجام دے اس کے دشمن بھی قیامت کے دن اس سے راضی ہو جائیں گے، وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کا دین اور ایمان اس سے نہیں چھینا جائے گا، اس کی قبر وسیع اور نور سے بھر دی جائے گی، اس کے والدین اس سے راضی ہو جائیں گے، مغفرت اس کے والدین اور اس کی اولاد پر بھی شامل حال ہوگی، اس کے رزق میں وسعت عطا کر دی جائے گی، اور ملک الموت موت کے وقت اس کے ساتھ نرمی کرے گا اور نرمی اور آسانی کے ساتھ اس کی روح قبض کی جائے گی۔ البتہ یہ عمل اس شب سے منسوب نہیں ہے، لیکن اس شب میں اس نماز
نماز کو انجام دینا انسان کی روح پر اور انسان کے وجود پر گہرا اثر رکھتی ہے۔ اور آخر میں یہ ویڈیو کسی ایسے شخص کو ضرور بھیج دیں جسے پہلی رات کے اعمال کے بارے میں علم نہ ہو، شاید آپ کا شیئر کرنا کسی کے پورے رمضان اور پوری زندگی بدل دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔